صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں نا خلقت من ضلع اعوج، یہ ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ان میں ٹیڑھا پن ضرور رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عورت، کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن رہے گا ضرور۔ اور آگے میرے آقا نے تعلیم بھی دی کہ اگر اس کو پورا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو یہ اور ٹیڑھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اعتدال سے اس پہ قابو پانا چاہیے۔ یہ دنیا کی یعنی عورتوں کی بات ہے، جنت کی حور عین کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نرالی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ اس کو حور عین کیوں کہا جاتا ہے؟ حور کہتے ہیں کہ آنکھوں کی سفیدی بالکل سفید ہو اور سیاہی بالکل سیاہ ہو، تو یہ کمال حسن ہے، اس لیے اس کو حور کہتے ہیں۔ عین عینا سے یعنی بڑی آنکھوں والی۔ اور بعض علماء نے ایک اور قول بھی نقل فرمایا کہ حور جو ہے حیرت سے ہے کہ ان کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جائے گا، ان کے حسن کو اور جمال کو دیکھ۔ اور ان میں اللہ نے ایک اور بھی صفت رکھی ہوگی کہ جب بھی اس کا خامن جس کے حصے میں اللہ اس کو دیں گے، اذا جامعوہن عدن ابکارن، وہ جب جمع کریں گے پھر وہ باکرہ بن جائیں گے، فارغ ہوں گے تو وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی۔ یہ بھی اس کی ایک صفت ہو۔ لیکن دنیا کی عورت جو ہے لا شک فی ذالک کہ کتنا بڑا مقام کیوں نہ ہو، اس میں لا شک کیوں ناقصات العقل و ناقصات الدین۔ حضور نے فرمایا عورت عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور دین کے اعتبار سے بھی۔ اب 8 دن حیض ہے تو 8 دن نمازیں تو نہیں پڑھے گی، 8 دن حیض ہے تو 8 دن روزے تو نہیں رکھے گی، 8 دن حیض ہے تو طواف تو نہیں کرے گی، تو نقص دین میں آ گیا۔ اور عقل کا نقصان کیا ہے کہ انہن یکفرن العشیرہ، وہ اپنے خامند کی ہمیشہ نہ شکری کرتی ہے۔ خامن چاہے جتنی اپنی جان لڑا دے کہ میرے لیے تم نے کیا کیا ہے، تمہارے لیے گھر بنایا ہے، یہ تو تم نے لوگوں کے دکھانے کے لیے بنایا یا اپنی اولاد کے لیے بنایا ہے، میرے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ تو ان میں ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکری زیادہ کرتے ہیں۔